آج کل دیکھا گیا ہے کہ مذہبی طبقہ سیاست میں حصہ نہیں لیتا، دلچسپی نہیں لیتا، اور باقی جو مذہبی رجحان سے دور ہیں، زیادہ تر ان کی تعلیم اسکول کالج یونیورسٹی کی ہے، دنیاوی تعلیم زیادہ ہے، وہ لوگ دین کا حصہ نہیں سمجھتے بلکہ الرجک ہیں سیاست کے نام سے۔ اور جن لوگوں کو سیاست دانوں کے دھکے لگے ہوئے ہیں وہ تو سیاست کا نام ہی نہیں لیتے، اس کو فراڈ سمجھتے ہیں، دھوکہ سمجھتے ہیں، بے ایمانی سمجھتے ہیں، بے ایمانی سمجھتے ہیں، ہر قسم کا لفظ برا اس پہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ معاشرہ سیاست کے نام سے الرجک کیوں ہوتا جا رہا ہے جبکہ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے؟ دین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، مدینہ کی ریاست قائم کی آپ نے، 10 سال آپ نے حکومت کی، وہاں خلفائے راشدین کی حکومت دیکھیں، یہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کا کردار دیکھیں، 15 صدیوں تک ہمارا یہ حال رہا۔ اس کے باوجود آج ہمارا مسلمان طبقہ جو ہے سیاست کے نام سے اتنا الرجک ہے، خصوصاً جبکہ دینی ذہن رکھنے والا انسان سیاست کے اندر انٹر ہونا چاہتا ہے، امیدوار بنتا ہے، کسی جماعت کی طرف کینڈیڈیٹ بن کے منظر عام پہ آتا ہے، تو لوگ اس کو ویلکم نہیں کرتے، خوش آمدید نہیں کہتے، بلکہ اس کے یہ دلچسپی دینے کی بجائے اس کے کردار کو دیکھ کر اس سے تھوڑا تنزلی کی طرف اس کو لے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو تھپکی نہیں دیتے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے لکھی ہے، یہ ان کی سیاسی کتاب ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے یہ اشارہ کیا تھا اس کتاب کا۔ اب دیکھ رہے ہیں مکتبہ معارف القرآن کراچی نمبر 14، یہ اس کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر انہوں نے لکھا ہے کہ 15 صدیوں تک ہم لوگ اس سیاست کے اندر رہے، 15 صدیوں تک۔ اس کے بعد جب ہم نکلے، اندلس فتح ہوا، اندلس کے اندر ہم مفتوح ہو گئے، مغلوب ہو گئے، ہمارے دل گر گئے، تو ہم سیاست سے نکلے، تنزلی کی طرف آئے، جبکہ اس وقت یورپ جو ہے گھٹاٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، جہالت ہی جہالت تھی یورپ کے اندر۔ اس وقت سے جب ہم سیاست سے نکلے تو یورپی لوگ سیاست میں ان ہوئے، ہم آؤٹ وہ ان، تو ان ہونے کی وجہ سے ان کی وہ حالت بن گئی جو ہماری تھی، اور ہم لوگ ان کی تنزلی پہ آ گئے۔ اب ہمارے ملک کی سڑکیں دیکھنے کے قابل نہیں، ہمارے ملک کی نظام دیکھنے کے قابل نہیں، ہر بندہ اپنے ملک سے، خاص طور پر عرب ممالک ہوں، مسلمانوں کے ممالک ہوں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو آپ تفصیل سے پڑھیے گا، اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ محظوظ کریں گے کہ حضرت نے کس طریقے پر اس سیاست پہ قلم اٹھایا ہے۔ تو 500 سال ہو گئے ہیں ہم لوگ سیاست سے آؤٹ ہوئے۔ اب اکا دکا کسی جگہ پہ سیاست ہوتی ہے، کچھ علماء کہیں پہ آ جاتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش کے اندر علم کے طرف مائل بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن سیاست سے باہر ہیں۔ لوگ ان کو یہ احتجاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، جلوس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہی حال ہمارا ہے۔ ہم ان سے چندے لیتے ہیں اور ان کے کال پر ہم لوگ لبیک کہتے ہیں، لیکن ہمیں وہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ آپ سیاست کے اندر آئیں اور ہم سے ووٹ کی پرچی مانگیں۔ اس کی دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ تاریخ کے اندر ہم لوگ نہیں ہیں، 500 سال سے تاریخ کے اندر سیاست کے اندر ہمارا کوئی خاص کنٹریبیوشن، کوئی حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ جن کے پاس اس مذہبی سیاست کا علم تھا، جن کے پاس منبر و محراب تھا، وہاں سے یہ صدا بلند نہیں ہوتی۔ میں خود ایک ماشاءاللہ اچھے خاصے مدرسے کے اندر تقریر کی ذمہ داری، بچوں کو سکھانے کی ذمہ داری 15-20 سال سے میرے پاس ہے۔ تو دوسرا تیسرا سال ہے کہ ہم لوگوں نے اس سیاسی عنوان کو، خلافت کے عنوان کو، حکومت کے عنوان کو اس کے اندر ان کیا ہے، طلباء پر لازم کیا کہ کچھ اس پر بھی تقریر کیا کریں۔ تو تعارف ہی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھوں گا کہ سمجھتا ہوں کہ منبر کے جو وارث ہیں علماء کرام، ان کو اس بارے میں مطالعہ بھی کم ہے، اور اگر کہیں بات کرنی پڑ جائے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، ان کی باتیں سننے کے بعد ان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔
تو جب طریقہ نہیں آتا، مطالعہ نہیں کریں گے، پھر عوام تک کیا بات پہنچے گی؟ پھر وہی یوسف علیہ السلام کے قصے اٹھا لیے، یعنی کہ ایک لمبی حد تک، اور پھر بے موقع بے ربط تقریریں کرنا کہ مہینہ رمضان کا ہے، فضائل سنائے جا رہے ہیں، وہ اس کے قربانی کے مہینہ قربانی کا ہے، رجب کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ ان ریلیٹڈ جس کو کہتے ہیں، کوئی موقع مناسبت سے بات نہیں ہوتی۔ جب موقع مناسبت سے بات نہیں ہوگی تو آپ کے پاس آئے گا کون؟ تبھی تو ہم خطبہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ساری عوام امٹ پڑتی ہے۔ اس کے اندر ہمارا قصور ہے، ہم لوگ سمجھیں اس قصور کو، اس چیز کو دور کریں۔ موقع مناسبت سے کوئی واقعہ ہو، کوئی حالات چل رہے ہیں ملک کے لوگوں کو رہنمائی دیں۔ 8ویں دن وہ آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے اس پر تقریباً 17-18 سال ہو گئے اس پر محنت کی ہے، تو اب کچھ لوگ میرے آنے سے پہلے 1-2 صفحے بیٹھی ہوتی ہیں اور دلچسپی سے بات سنتے ہیں۔ اور اب بھی ہمارا یہی عنوان چل رہا ہے عصر کے درس کے اندر کہ 5-7 منٹ 8 منٹ کا ہوتا ہے درس، 10 منٹ کا بھی ہو جاتا ہے، وہ سیاسی عنوان چل رہا ہے۔ لیکن سیاست کو سمجھے تو صحیح، دین کا ایک شعبہ کر کے پیش کریں اور لوگوں کے سوالات کا جواب دیں، لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھیں کہ سیاست ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم لوگ کیوں اس سے پیچھے ہو رہے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہوتے تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں، چندہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ووٹ کی پرچی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ زانی شرابی کبابی کو، چور اچکے کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چاہے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی پارٹی جو ہے گند کے اندر بھری ہوئی ہو، اس کی بات مان لیں گے، اس کو سارے القاب دیں گے، لیکن ہمارے مولوی صاحب کو یا علماء کی سرپرستی میں جو آئے گا اس کو بالکل دیکھیں گے بھی نہیں۔ یار مولویوں کا کیا کام، یہ تو گند ہے، خراب ہے۔ اس کا مطلب عوام مانتی بھی ہے کہ یہ گند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جا رہے ہیں، اسی کو ووٹ دے رہے ہیں جو ان کی چوریاں کراتا ہے، جو ان کے جانور کھلواتا ہے، جو سارا گند بھرا ہوئے کو دے دیں گے۔ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ وجہ اس کی یہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ممبر سے آواز نہیں اٹھتی، اور تیسری چوتھی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں سے تعلق نہیں رکھتے، خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے، ان کے معاملات کو حل نہیں کرتے۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری چیزیں۔ حالانکہ میرے حساب سے سیاست اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ جس طریقے سے نکاح ہے، نکاح اور سیاست کے اندر میرے لحاظ سے ایک قسم کی قدر مشترک ہیں۔ جس طریقے سے نکاح پاکیزہ چیز ہے، ان نکاح من سنتی، نبی علیہ السلام نے نکاح کے بارے میں فرمایا میری سنت ہے، تو اسی طرح سیاست کرنا، ملک کی نظام کو سنبھالنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب نکاح مشکل کر دیا گیا، اور مشکل نے بلکہ مشکل ترین کر دیا گیا۔ آگے پیچھے خرافات کو ملا کر مہینوں سے ڈانس ہو رہے ہیں، مہینوں سے یہ پروگرام ہو رہے ہیں، مایوں بیٹھے جا رہا ہے، مہندیاں ہو رہی ہیں، آنا جانا دلہے والوں کا، دلہن والوں کا، جہیز تیار ہو رہا ہے، کپڑے تیار ہونے، سارا کچھ۔ اب ہم کیا نکاح کو غلط کہیں گے؟ یہ خرافات گندی ہیں جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح سیاست دین کا ایک شعبہ ہے، سیاست دین کا ایک شعبہ ہے، اس کے اندر جو لوگ آ گئے ہیں، ہم لوگوں نے جو جگہ چھوڑی تھی، ہمارے چلے جانے کے بعد وہ لوگ آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے سیاست بدنام ہو چکی ہے، ان کی وجہ سے یہ چیزیں یہ ایک سنت نبوی بنی اسرائیل کا طریقہ جو ہمارے اندر، جن کو اللہ پاک نے ہمیں اجازت دی تھی، ان قرآن کے اندر جن کا تذکرہ وہ بدنام ہو چکا ہے۔ آج یہ نکل جائے، ہم آ جائیں یا ان کو نہ نکال سکے، خود ہم لوگ انٹر ہونا شروع ہو جائیں، تو انشاءاللہ بڑی جلدی ہی چیننگ آ جائے گی۔ کئی صوبوں کے اندر ہماری وجہ سے چیننگ ہے، اور نہیں تو سر عام گند تو نہیں پھیلائیں گے نا۔ ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ ایسے امیدوار بھی ہیں جن کا مذہب سے زیادہ تعلق نہیں، لیکن سربراہ تو ان کے عالم ہے نا۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں پر عمل کریں، مطالعہ کیا کریں، ممبر کے وارث بنیں۔ جب بنے ہیں تو پھر ممبر کی آواز بھی ایک مؤثر ہونی چاہیے، جتنی دیر بھی آپ گفتگو کریں عوام کو کچھ فائدے دیں۔